سے پہلے تو میں خان صاحب کی ملاقاتوں پہ کہوں گا کہ آج تقریباً 34 ہفتے ہو گئے کہ ہماری ملاقاتیں بند ہیں، اور اس 34 ہفتوں کی ملاقات کی بندش سے نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، بلکہ ان ملاقاتوں کی پابندی نے نفرت کو جنم دیا۔ یہ ملک اور جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ان کی انتہا ہوتی ہے۔ اس مرتبہ انتہا سے بھی بڑھ گئے۔ 6 مہینے ہو گئے جب سے خان صاحب کو یہ ہاسپٹل لے کے آئے ہیں، اور ان 6 مہینے میں یہ کہ جنوری میں یہ لے کے آئے تھے، اور آج تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوئی انڈیپینڈنٹلی کہ خان صاحب کس حالت میں اور ان کی آنکھ کی سچویشن کیا ہے۔ جب فرسٹ ٹائم یہ لے کے آئے، دوسری مرتبہ لے کے گئے، تیسری مرتبہ 3 مرتبہ وہ انجیکشن کے لیے لے کے گئے، پھر چوتھے انجیکشن کی ضرورت پڑی، پھر چلے گئے۔ بشرا بی بی کو بھی 2 مرتبہ ہاسپٹل لے کے گیا ہے۔ آج تک خان صاحب کی فیملی نہیں مل سکی، ڈاکٹر نہیں مل سکا، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی، سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے، لیکن ہر طرف سے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ دیکھو، یہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایسے حالات پیدا ہو کہ مجبور ہو کر کے لوگ سڑکوں پہ آئیں، وجیلنٹی جسٹس پہ آئے اور یہ کہیں کہ اب آج کے بعد ہم نے یہاں نہیں رکنا بلکہ ہم نے آگے بڑھنا۔ اور ہم لوگوں کو یہ باور کر رہے ہیں کہ نہیں، کامن سینس پریویل کر جائے گا، انشاءاللہ ایک دن ہوگا، ساری ملاقات ہو جائے گی اور جلد ہوگی۔ لیکن ہم بھی لوگوں کو یہ باور کراتے کراتے تک گئے کہ ملاقات اب کب ہوگی۔ لیکن یہ چھوڑیں اس بات کو کہ وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہے، بڑی پارٹی کے رہبر رہنما ہے، اور خان صاحب کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، لیکن اور آئین اور قانون کے مطابق، ایس او پی کے مطابق، کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن ایون یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ کسی بڑے سے بڑے دہشت گرد اور جو مرضی ہو کسی نے جیل میں ڈالا ہو، کبھی بھی 34 ہفتوں سے ان کی ملاقاتیں فیملی سے بند نہیں ہوئی۔ اس میں عید بھی گزر گئی، چھوٹی بھی عید گزر گئی، بڑی بھی عید گزر گئی۔ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں اپیل کروں گا کہ اور مطالبہ کروں گا کہ اس کو بالفور اس کو ریسٹور کریں۔ آج بشرا بی بی کی ملاقات ہے، میں نے ریکویسٹ کی، ہم ساری ریکویسٹ یہی کرتے رہیں کہ یہ ملاقاتیں ہونے دیں، اس ملاقاتوں میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ملاقاتیں ہر صورت جو ہونے چاہیے۔ ایک چیز کا میں کہہ دوں، ہمارے پارٹی میں، اور یہ جس طریقے سے کئی مرتبہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے، یہاں فارورڈ بلاک ہے، یہاں کوئی ووٹ دے گا، کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ میں آپ کو کہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی دستار ہے، اور وہ دستار خان صاحب کے سر پر ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور اس دستار کے نیچے ہم سارے اکٹھے۔ اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پورا پاکستان کہیں بھی ہو۔ خان صاحب کے ڈائریکشن چلتے ہیں، وہ جس بھی کے لیے ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس کو یہ ذمہ داری میں دیتا ہوں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہے، وہی دستار کے نیچے ہم سارے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے، اور کوئی اس میں فارورڈ۔ گلگت بلتستان کا تعلق ہے، دیکھیں، میں نے دیکھا، ہماری یہ کوشش ہے اور ہونے بھی ایسی چاہیے کہ ووٹ جمہوریت کی ایک بنیاد ہے، ایک اکائی ہے۔ عوام کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی جمہوریت ہے۔ ہماری سیٹیں جتنی بھی تھیں، 24 حلقوں پہ ہم نے 24 کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے تھے، لیکن جب ہم سے نشان لیا گیا تو عورتوں کا ایک سیٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ چلا گیا، 23 رہ گئے۔ ایک کینڈیڈیٹ ہمارا وڈرا کر گیا، باقی ہمارے ابھی 22 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، جو اناؤنس ہوئے ہیں، جس میں سے 8 کا ہم نے کہا ہے کہ 3 پہ ہم جیتے ہیں، اور 8 جو 5 تھے جس میں 100% ہماری جیت ہے، وہ ہمارے نہیں ہوئے۔ ادروائز بائی اینڈ لارج جو ہمارا پورا گلگت بلتستان میں ہمارے سیٹیں، اس کا میں نے پورا ڈیٹیل جیو نیوز پہ، RY پہ اور ایکسپریس پہ الیکشن کے کلوز ہونے کے بعد میں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے کہ ہمارے 15 سیٹس ہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن نے 6 پہ ری پول کا آرڈر کیا ہے کہ وہ 15 تاریخ کا ہوا، یہ ہماری سیٹیں، ہمارے والی سیٹیں اگر ہم سے لی جائے گی، یہ سیٹیں بھی لی جائے گی، تو اسی طرح ہمارے 13 سیٹوں میں سے پھر ہمیں یہ 2 سیٹ، 15 سیٹوں میں سے پھر ہمارے یہ 2 سیٹیں دیں گے، اور 13 سیٹیں کسی اور کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہو یہ ان کا حق ہے، اور جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو ان کے پاس حق حکمرانی نہیں ہے۔ عوام کے حقوق سے مزید نہ کہ